اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا۔ ان کے بڑے نے کہا کہ کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بابت تم قصور کر چکے ہو، چنانچہ میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کی بات سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف مجمع سے ہٹ کر ایک طرف جا کر مشورہ کرنے لگے۔ بھائیوں کی رائے یہ ہوئی کہ بھئی ایسا اپنے شہر چلنا چاہیے اور والد کو جا کے یہ پورا واقعہ بتانا چاہیے۔ تو بڑے نے یہ کہا کہ بھئی میں تو یہاں سے جا نہیں سکتا، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کو کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، کتنا مضبوط عہد دے کر آئے ہو، اب کس منہ سے والد کے سامنے جاؤ گے؟ لہذا ایسا بھئی میں تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ ابا جان ہی مجھے خود بلا لیں یا فیصلہ خداوندی کچھ ایسا ہو جائے، قدرت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ میں یہیں مر جاؤں۔ تو ان میں کا بڑا تو رک گیا اور باقی بھائی گھر واپس آئے۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہمیں علم تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور آ کر پھر وہی الفاظ اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے یہاں پر بھی کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے یا بنیامین نے چوری کی ہے، بلکہ انہوں نے پھر وہی الفاظ استعمال کیے، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ابھی بھی سوتیلا پن بار بار ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حسد جلن ان کے اندر کس قدر زیادہ تھی کہ بات بات پر یہی کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کیا، آپ کے بیٹے نے ایسا کیا، کہیں پر بھی اس کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ہمیں کوئی غیب کا علم نہیں ہے، جو ہم نے دیکھا ہے ہم وہی بتا رہے ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلے والے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے والد کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کوئی معتبر آدمی بھیج کر معلوم کروا لیں، اس بستی والوں سے معلوم کروا لیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، ہم بالکل سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا ان قافلے والوں سے پوچھ لیں ہم جس قافلے کے ساتھ میں آئے ہیں وہ قافلے والے بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اپنے بات میں بالکل سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات آراستہ کر لی ہے، چنانچہ صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی علیم اور حکیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بات پر پہلے کی طرح یقین نہیں کر رہے ہیں، جس طرح کہ پہلے ایک بار دھوکہ دے چکے ہیں اور پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہلے باپ سے جدا کیا، تو باپ کو اس بات پر بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ جب آدمی ایک مرتبہ کسی سے چوٹ کھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا یقین ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جب دوبارہ کوئی بات پھر سچا واقع بھی انسان بتائے تو سامنے والوں کو یقین نہیں آتا آسانی سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ان کو پچھلی بار کی طرح اس مرتبہ بھی یقین نہیں ہوا اپنے بچوں پر، اور یہ کہا کہ بلکہ یہ وہ گھڑی ہوئی بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے، یعنی سولت لکم سے مراد پوری جنس ابنا یعنی بچوں کی ٹولی کی طرف ایک اشارہ مراد ہے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام ان بچوں کو نہیں کہہ رہے بلکہ یوسف کا بنایا ہوا، یقیناً انہوں نے چوری تو نہیں کی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی، یا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمہارا سب کچھ گھڑا ہوا ہے، یہ تمہارا بنایا ہوا ہے۔ دوسرا، یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو تم اتنے اصرار کر کے بنیامین کو لے کے گئے تھے اور مضبوط عہد و پیمان دے کے گئے تھے، وہاں جا کر تم سے تھوڑی بہت بھی مدافعات نہیں ہوئی، ان کا دفاع تو کیا ہوتا،
خالی ان کے سامان میں پیالہ نکلنے سے ان کی چوری کیسے ثابت ہو گئی؟ تو ان کا دفاع کرتے، بلکہ تم نے تو اور یہ کہہ کے کہ اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، اور اس چوری کو مضبوط کر دیا تم نے، اور اس چوری کو ثابت کر دیا۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ سب تمہاری طرف سے گھڑا ہوا ہے، فصبر جمیل، بس میں تو صبر جمیل ہی اختیار کروں گا، اور کوئی بھی شکوے شکایت کا لفظ زبان پر نہیں لے کے آؤں گا۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے پاس ان سب کو لے آئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو، بنیامین کو، اور وہ جو بھائی وہاں پر رک گیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس جمع کر دیں، بے شک وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ ان سے منہ پھیر کر بولے ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے دوسرے بیٹے کا بھی یہ واقعہ سنا تو سننے کے بعد دوبارہ یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا، اور زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، آزمائشیں سب سے زیادہ سخت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد علماء کا درجہ ہے کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کے بعد اور متقین نیک لوگ، جو جتنے مقربین ہیں آزمائشیں ان کی اتنی سخت ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں بھی بڑی سخت ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پر ایسی آزمائش ڈالی کہ ان کے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے، جس کی محبت دل میں گھر کر گئی تھی، اس کو کتنے دردمندانہ طریقے سے ان سے جدا کیا گیا کہ یعقوب علیہ السلام برسوں گزر گئے ہیں لیکن ان کا غم بھولنے کو تیار نہیں ہے، ان کا غم نہیں بھول پا رہے ہیں۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، جیسے جیسے کر کے وقت گزرنے کے بعد ان کا غم کچھ کم ہوا ہوگا، دوسرے بیٹے کے اس واقعے سے وہ غم دوبارہ تازہ ہو گیا۔ یہ ایک نبی کی ہی شان ہے جو اتنے درد کو، اتنی پریشانی کو اتنے سالوں تک اپنے دل میں چھپائے بیٹھے رہے، اور جب دوسرے بیٹے کا یہ واقعہ پیش آیا تو بس بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے منہ سے کہ یا اسفا علی یوسف، اتنے وقت کے بعد جا کے اچانک سے زبان پر یہ الفاظ آئے ہائے یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ تو اتنا روتے تھے یعقوب علیہ السلام، جتنا یوسف کی جدائی میں روتے تھے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تڑپ میں بھی روتے تھے، لیکن کبھی بھی زبان سے حرف شکایت نہیں نکالا تھا۔ لیکن اس واقعے نے، یہ بنیامین کے واقعے نے یوسف علیہ السلام کا غم دوبارہ سے تازہ کر دیا، اور وہ غمگین ہو کر غم کی وجہ سے رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور آنکھیں سفید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یعقوب علیہ السلام جیسا، انبیاء علیہ السلام جیسا صبر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔